بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ بہرحال جب بھی دو آدمیوں کے درمیان تعلقات ہوں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس تعلق کے نتیجے میں طبیعتوں کا اختلاف ضرور ظاہر ہوگا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں ایک کو دوسرے سے تکلیف بھی پہنچے گی۔ اب دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب بھی دوسرے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے لڑو اور اس تکلیف کو آپس میں چکلش اور ناچاکی کا سبب بناؤ۔ اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں کبھی بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب دوسرے سے تکلیف پہنچے تو یہ سوچ لو کہ جب طبیعتیں مختلف ہیں تو تکلیف تو پہنچنی ہی ہے، اور زندگی بھی ساتھ گزارنی ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تو ہے نہیں کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہو، بلکہ چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ جانے کس وقت یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ لہذا اس چند روزہ زندگی میں اگر دوسرے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر اللہ کے لیے صبر کر لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے گی تو اس وقت تمہارے دل میں اشتعال پیدا ہوگا، غصہ آئے گا، اور دل یہ چاہے گا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، اس کو برا بھلا کہوں، اس کی غیبت کروں، اس کی برائی بیان کروں، اس کو بدنام کروں، اس لیے کہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن یہ سوچو کہ اگر تم نے یہ کام کر لیے تو تمہیں کیا فائدہ حاصل ہو؟ اگر تم نے یہ کام کر لیے تو تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ ہاں، یہ ہوا کہ معاشرے میں لڑائی جھگڑا پھیلا اور ذرا سا دل کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک مرتبہ دشمنی کی آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی رہتی ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ یہ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن اس بدلہ لینے میں تم نے جو زیادتی کی ہوگی، اس کا تمہیں قیامت کے دن جو حساب دینا ہوگا، اور اس پر تمہیں جو عذاب جھیلنا برداشت ہوگا، وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ دنیا میں اس کی تکلیف پر صبر کر لیتے اور یہ سوچتے کہ چلو اس نے اگرچہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر صبر کر لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں، کوئی گنتی ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو گنتی بیان کر دیتے، لیکن ہم لوگ گنتی سے عاجز ہیں۔ ہمارے پاس تو گنتی کے لیے چند عدد ہیں، مثلا 1000 لاکھ کروڑ ارب کرب، بس آگے کوئی اور لفظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو صبر کا اجر دینے کے لیے کوئی لفظ پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر کرنے والے کو اجر دینے کے لیے کوئی گنتی ہی نہیں، بے حساب۔ مثلا اگر کسی نے تمہیں ایک مکہ مار دیا، اب اگر بدلہ میں تم نے بھی اس کو ایک مکہ مار دیا تو تمہارے لیے یہ بدلہ لینا جائز تھا، لیکن اس بدلہ لینے کے نتیجے میں تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ اور اگر تم نے صبر کر لیا اور بدلہ نہ لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اتنا اجر دوں گا کہ تم شمار بھی نہیں کر سکو گے، تم گن نہیں سکو گے۔ لہذا صبر پر ملنے والے اس اجر و ثواب کو سوچ کر غصہ پی جاؤ اور بدلہ نہ لو۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ اس تکلیف کو جس حد تک روکنا تمہارے لیے ممکن ہے، اس حد تک اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر لو، لیکن اپنے اوقات کو اس تکلیف دینے والے کے در پہ آزاد ہونے میں صرف کرنا۔ اوقات کا اس سے بڑا ضیاع کوئی نہیں۔ مثلا آپ نے کسی سے سنا کہ فلاں آدمی مجلس کے اندر آپ کی برائی کر رہا تھا، اب اگر تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ فلاں آدمی برائی کر رہا تھا پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن دوسرے شخص نے تمہیں بتا دیا، اس کے نتیجے میں تمہارے دل پر چوٹ لگ گئی۔ اب ایک راستہ یہ ہے کہ تم اس کی کھوج میں لگ جاؤ کہ اس مجلس میں کون کون موجود تھے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس جا کر تفتیش کرو کہ فلاں نے میری کیا برائی بیان کی، اور ہر ایک سے گواہی لیتے پھرو اور اپنا سارا وقت اس کام میں خرچ کر دو۔ تو اس کا حاصل کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے برخلاف اگر تم نے یہ سوچا کہ اگر فلاں شخص نے میری برائی بیان کی تھی تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کے اچھا کہنے سے نہ میں اچھا ہو سکتا ہوں اور اس کے برا کہنے سے نہ میں برا ہو سکتا ہوں، میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ ہے،
اگر میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر دنیا مجھے کچھ بھی کہتی رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری مخلوق اگر میری برائی کرتی ہے تو کرتی رہے، میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ سوچ کر تم اپنے کام میں لگ جاؤ تو یہ صبر علی العزا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے بدلہ لینے کا ہی ارادہ کر لیا کہ میں تو بدلہ ضرور لوں گا، تو بدلہ لینے کے لیے وہ ترازو اور پیمانہ کہاں سے لاؤ گے جس سے یہ پتہ چلے کہ میں نے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچائی ہے جتنی تکلیف اس نے پہنچائی تھی۔ اگر تم تکلیف پہنچانے میں 1 انچ اور 1 تولہ آگے بڑھ گئے، زیادتی کی، تو اس پر آخرت میں جو پکڑ ہوگی اس کا حساب کون کرے گا؟ اس لیے بدلہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے، مگر یہ حق بڑا خطرناک ہے۔ لیکن اگر تم نے معاف کر دیا تو اس پر بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، یعنی اگر صبر کرو تو صبر کرنا بدرجہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے، بہرحال جب لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ تعلقات رکھو گے اور ان کے ساتھ معاملات ہوں گے تو پھر تکلیفیں بھی پہنچیں گی، لیکن اس کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ان تکلیفوں پر صبر کرے، اور ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر ہر انسان اس نسخے پر عمل کر لے اور یہ سوچ لے کہ دوسرے کی طرف سے جو خلاف طبع امور پیش آئیں گے اس پر حتی الامکان صبر کروں گا تو دنیا سے تمام جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عظیم نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے خاندانی اختلافات کا تیسرا سبب ہے اور ان کا حل ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔